السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا سلمان۔ چند لمحوں کے سکون کی خاطر کر دی ہیں زندگیاں برباد۔ نشے کے عادی افراد کس طریقے سے اپنی زندگیاں برباد کرتے ہیں، جانیں گے آج کے پروگرام میں بنام سرکار۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس ناسور کی، اس انسان کو ختم کرنے والی ڈرگز کی، جو کہ ہستی زندگیاں جو ہیں وہ تباہ کر دیتی ہے، اور ایک شخص جو کہ کسی نہ کسی ڈپریشن یا اپنی سوسائٹی کے اندر ایک نام کے لیے شوقیہ طور پر شروع کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی زندگی جو ہے وہ اس کی عادی ہو جاتی ہے، اور اس کی زندگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھریلو لائف جو ہے وہ بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو نشہ کرتے ہیں افراد، ان کے کاروبار بھی تباہ ہو جاتے ہیں، اور ان کی میرڈ لائف بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، اور ان کے گھریلو لوگ یعنی کہ ان کے بھائی بہن، چاچا چاچی، ماما مامی، جو بھی ان کے رشتہ دار ہیں، وہ ان سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے یہ نشے میں ہونے والے افراد جو ہیں وہ مزید اور زیادہ تیز نشہ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد الٹیمیٹ پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ اپنی زندگیاں ہی ہار چکے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو اس طرح کے لوگوں سے ملوانے جائیں گے کہ جو لوگ اس نشے کو چھوڑا انہوں نے، اور اس نشے کی لت سے چھٹکارا پا کر واپس اپنی زندگیوں میں جانا شروع کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب انسان نشہ کرنا شروع کرتا ہے تو کس طرح کی تبدیلیاں اس کے اندر آتی ہیں، اور سائیکولوجیکل کیا ایفیکٹس دیکھنے کو ملتے ہیں، اور پیرنٹس یا دوست احباب، فیملی ممبرز کس طریقے سے اسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ نشہ کرنا شروع ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر سے بھی بات کریں گے کہ ڈاکٹر کس طریقے سے اس کا علاج کرتے ہیں، کون سی ادویات اس میں استعمال ہوتی ہیں، اور کتنے قسم کا ڈرگز جو ہے وہ اس وقت ہماری سوسائٹی میں پایا جاتا ہے، جو کہ ہماری سوسائٹی کو تباہ کر رہا ہے۔ رہیے ہمارے ساتھ۔ جی تو ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ایک دوست ہیں، اور ان سے جانیں گے کہ کیا ایسی وجوہات بنی کہ یہاں پر انہیں ایڈمیشن لینا پڑا ریہیبلیٹیشن سینٹر میں، اور کیوں ڈرگز کے عادی ہوئے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شفیق حیدر ہے۔ شفیق صاحب، کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں بیسیکلی کنٹریکٹر ہوں، لیبر پرووائڈ کرتا ہوں۔ تو کب سے یہ آپ اس کا عادت 8 سے 10 سال ہو گئے ہیں تو مجھے یہ کام کرتے ہوئے۔ کون سا ڈرگس لیتے تھے؟ میں ڈرنک کرتا تھا۔ اچھا، ڈرنکنگ کرتے تھے جی۔ کیا وجہ تھی کہ ایک اس جگہ پر آنا پڑا آپ کو؟ کوئی کام کا پریشر تھا، نہیں، یا کانٹریکٹس نہیں مل رہے تھے، یا پھر سوسائٹی کا کوئی ایسا انوالومنٹ تھی؟ یہی وجہ تھی کہ میری جو سوسائٹی تھی نا وہ اچھے لوگوں میں نہیں تھی۔ دوستوں کی وجہ سے دیکھ لیا، وہ ہر ٹائم یہ کر رہے تھے، ان کو دیکھ کے میں نے بھی کہا کہ میں کیوں نہیں کر سکتا، سو اس لیے میں نے بھی کرنا شروع کر دی۔ یعنی کہ دوستوں نے آپ کو پھر لگوایا؟ جی جی۔ اچھا، لیکن لگوایا، ان کو دیکھ کر، ان کی کیبنٹ میں بیٹھ کر مجھے ایسا فیل ہوا کہ یہ کرتے ہیں تو میں بھی کر لوں۔ یعنی کہ یہ ایک اسٹائل اسٹیٹمنٹ سمجھ لیا آپ نے کہ بھائی لائک اگر یہ پوری دنیا کر رہی ہے، یا یہ امیر لوگ جو کر رہے ہیں، یا جو بھی بندے ہیں آپ کے، جو بھی کیبنٹ تھی، کہ میں ان کا حصہ رہ سکوں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے یہ ڈرنکنگ شروع کی تو کیا اس کے بعد کوئی لائف میں تبدیلی آئی آپ کی، کہ آپ کی کیبنٹ کوئی بڑھ گئی ہو، یا آپ کے کاروبار میں کوئی اضافہ ہو گیا ہو، یا آپ کی لائف جو ہے وہ پرسکون ہو گئی ہو؟ نہیں، اضافہ تو نہیں ہوا، الٹ ہو گیا اس کا، کہ جب سے ایسے کاموں میں پڑا ہوں میری زندگی بالکل سٹک ہو کے رہ گئی ہے، لائف بالکل سٹک ہو کے رہ گئی ہے، اور بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ الحمدللہ اب میں نشان میں آیا ہوں، تو انشاءاللہ اپنے آپ کو بیٹر فیل کر رہا ہوں۔ اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ کتنے عرصے سے آپ یہاں پر موجود ہیں، اور کس طریقے سے ٹریٹمنٹ یہاں پر لے رہے ہیں؟ مجھے 2 مہینے ہو گئے یہاں پہ، اور ہمارا صبح بہت اچھا نظام ہوتا ہے۔ صبح ہماری ایک کلاس ہوتی ہے، لیکچر ہوتا ہے جو کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ ہوتا ہے، اور دوپہر کو گروپ ہوتا ہے، ہم اس میں کیا نام ہے 12 اسٹیپس پڑھتے ہیں،
اور شام میں پھر لیکچر ہوتا ہے وہ، اور نماز وغیرہ باقاعدگی سے پڑھی جاتی ہے. بہت اچھا فیل کر رہے ہیں ہم یہاں پہ آ کے. تو یہ بتائیے گا کہ جب آپ پیتے تھے تو کیا آپ کو سرور ملتا تھا؟ کیا ٹینشن سے ریلیز ہو جاتے تھے؟ نہیں، یا آپ کی جو ایک سکون ہے وہ آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جاتا تھا؟ دیکھیں وہ تو وقتی طور پر جب پیتا تھا تو ٹینشن اس ٹائم ختم ہو جاتی تھی، لیکن بالکل تو ختم نہیں ہوتی تھی نا. الٹا یہ ان کا وہ ہو جاتا تھا، دوبارہ بڑھ جاتی تھی. جب جیسے ہی اس کا اثر ختم ہوا، میں ڈرنک کا اثر لیتا تھا، جیسے ہی وہ ان کا اثر ختم ہوا تو پھر الٹا مزید اضافہ ہو جاتا تھا. ختم تو نہیں ہوتا نا، یعنی کہ کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں تھی، یہ وقت کے ساتھ بڑھتی رہی. صحیح صحیح. تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈرنکنگ بھی بڑھتی رہی اور معاملات زندگی جو تھے وہ بجائے سیدھے ہونے کے اور متاثر ہونا شروع ہو گئے. تو فیملی لائف کتنی ڈسٹرب ہوئی؟ فیملی لائف بہت زیادہ، ہر کسی کی ظاہری بات ہے، ہر بندہ پریشان ہونے لگ گیا میری وجہ سے. میری فیملی، میرے پیرنٹس، میری بیٹی اور وائف، سب لوگ ہی مجھ سے تھوڑا سا عجیب سے دیکھنے لگ گئے. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں اپنا علاج کروا دوں. تو آپ اپنے جیسے دوستوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے جو کہ اس لت میں لگ چکے ہیں؟ دیکھیں میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ خدا را ایسا نہ کریں، اپنی زندگی پر غور کریں. یعنی کہ اس لت سے نکلیں اور اپنی فیملی کو اور اپنے گھر والوں کو سب کو ٹائم دیں اور ایک اچھی زندگی لائف گزاریں. شکریہ جی. تو ناظرین آپ نے بات سنی کہ ڈرنکنگ جو ہم ایک سٹائل سٹیٹمنٹ سمجھ لیتے ہیں کہ ایک ایلیٹ فیملی کی یا ایک ایلیٹ کیبنٹ کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جوائن کر لیں گے، مگر اس کے اثرات، اس کے ثمرات بہت ہی برے زندگی پر اثر ڈالتے ہیں. ابھی مزید آگے چلیں گے اور ایک اور دوست سے بات کریں گے. رہیے ہمارے ساتھ. ناظرین جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قسم کے نشے جو ہیں وہ زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں، وہیں پر ہی دور جدید میں ایک جدید نشہ جو ہے وہ متعارف کرایا گیا، اور اس نے یونیورسٹی سے لے کر ایک بزنس مین تک، اسکول سے لے کر کالج تک، میل سے لے کر فیمیلز تک، سب کی زندگیاں اتنی سپیڈ سے تباہ کیں کہ شاید ایسا ڈرگز کوئی زندگی میں دیکھ ہی نہیں سکتا، یا آپ یوں کہنے کہ اتنی سپیڈلی کسی ایسے ڈرگز نے کتنی پینیٹریٹ نہیں کیا جتنا یہ ڈرگ کر گئی. میرے ساتھ دوست موجود ہیں. دوست ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں. ویلکم سر. آپ کا نام کیا ہے؟ اللہ بخش. اللہ بخش. کیا کام کرتے ہیں؟ زمیندارہ کرتا ہوں. ماشاء اللہ. یہ بتائیں کہ کب سے آئس کا نشہ لگا، کس طرح لگا؟ 1.5 سال سے سر یہ لگا ہے، اور دوستوں کی وجہ سے، کمپنی کی وجہ سے یہ عادت پڑی ہے ہمیں. اچھا. تو دوست یونیورسٹی کے تھے یا اپنے ذمہ دار تھے؟ ذمہ دار تھے وہ بھی ذمہ دار تھے. سر کوئی پڑھے لکھے نوجوان تھے ایسے. اچھا. جی سر. تو یعنی کہ پڑھے لکھے بھی یہ کام کر رہے ہیں بالکل ابھی بھی. ابھی ایک وقت ہم سنتے تھے کہ ہیروئن کا نشہ جو تھا وہ خود جا کر ہلکا ہلکا سا انٹروڈیوس کرواتے تھے تاکہ پیسے اگر یہ بھی ایسے کرتے ہیں سر. اچھا. یہ آئس والے بھی ایسے ہی کرتے ہیں؟ ڈیلرز ایسے کرتے ہیں، دیتے ہیں، پلاتے ہیں. ہمیں کیا پتہ کیسے سنفنگ کرواتے ہیں، اس کے بعد دھواں اس کا کھنچواتے ہیں سر. تو یہ بتائیں کہ جب آپ نے انہیل کیا پہلی دفعہ، جی سر، تو کیا وجوہات تھیں؟ کوئی پریشر تھا، فصلوں کا پریشر تھا، جو ذمہ دار ہے آپ کا، یا کوئی زمین کے تنازعات چل رہے تھے؟ کوئی تنازع نہیں تھے سر. پھر کیوں آپ کو وجہ؟ غلط صحبت کی وجہ سے یہ عادت پڑ گئی سر. یعنی کہ دوستوں نے کہا کہ شاید یہ پھر ہمیں بھی کچھ اچھا لگنے لگا، اس لیے عادت بن گئی سر. صحیح. اچھا الگ بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آپ یہ ڈرگ لیتے تھے، جی سر، تو اس کے بعد کیا آپ کی روٹین ہوتی تھی سونے اور جاگنے کی؟ جاگتے رہتے تھے سر. جاگتے رہتے تھے؟ جاگتے رہتے تھے. کتنا عرصہ؟
कभी कभी 2 दिन भी जाग लेते थे, 3 दिन भी जाग लेते थे। ये एक ड्रग लेने के बाद है या मुतवातिर लेते रहते थे फिर? मुतवातिर लेते रहते थे, घंटा 2 घंटा लेते रहते थे, उसके बाद। अच्छा, एक ड्रग घंटे 2 घंटे चलती है ये? जी सर। नहीं, यानी कि ये एक सिगरेट की तरह नहीं होती कि 5 मिनट ली या एक दफ़ा स्निफिंग कर ली या एक दफ़ा इनहेल कर लिया? नहीं सर। अच्छा, तो ये किस तरीके से? ये ऐसा नशा है सर, ये आप जितना करेंगे आपका दिल करेगा और ज़्यादा करने को, और ज़्यादा करने को। तो अच्छा, जब आप सोते नहीं थे तो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि इंसान चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है, उसकी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। अगर वो 72 घंटे नहीं सोता तो उसके बाद उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि जैसे कि कोई और गैबी मखलूक़ें उसके आसपास फिर रही हैं। नहीं होता था ऐसे। अच्छा, हमें अच्छा लगता था और दिल करता था जागने के लिए सर, कुछ काम करने के लिए। जाग के करते क्या थे? जाग के बंदा कोई काम लग जाता है, कोई काम पे। अच्छा, तो फिर सोते कब थे? जब नींद आने लगती थी फिर सो जाते थे। तो इसके साथ साथ ये बताएं कि सेहत पे क्या असरात मुरतब हो रहे थे? सेहत सर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, मेरी बहुत ज़्यादा सेहत थी सर। अच्छा। बहुत असरअंदाज करती है ये दिमाग पर भी और सेहत पर भी। तो अभी भी क्रेविंग होती है? नहीं होती सर, अब मैं बिल्कुल। कितना अरसा हो गया यहाँ पे आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर? तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। यानी कि 2 महीने में आपने इतना काबू पा लिया है कि अब आपको वो चीज़ फील नहीं होती। शादीशुदा हैं आप? जी शादीशुदा हैं। कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं सर मेरे 7 बच्चे हैं। माशाल्लाह जी। तो नाज़रीन, आपने बात सुनी कि ड्रिंकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ और स्मोकिंग कॉज कैंसर, बट जो ये आइस का नशा है ये इन सबसे ऊपर है। और इस वक्त ये हमारी नई नस्ल को इतनी स्पीडली से तबाह कर रहा है कि इसकी हम सोच भी नहीं सकते। इसको ख़त्म करने के लिए हमें ख़ुद की विल पावर होना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ लोग जो हैं अपने आसपास के वो भी लोगों को मौका दें कि जो आइस का नशा करते हैं वो ख़ुद को तब्दील कर सकते हैं। वो अपने आप को तब्दील कर रहे हैं, वहीं पर ही हमारी ख़ातून जो फीमेल्स जो हैं वो भी इस वक्त इस दोज़ख से निकलना चाह रही हैं, और उन्हीं की एक मिसाल मेरे साथ मौजूद है। मैडम, वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि कौन सी आपको आदत थी ऐसी जो कि आपको यहाँ तक खींच कर लाई? ये बस ट्रंकुलाइजर्स ना, नींद की जो अद्वियात होती है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना ना, उसकी वजह से मैं उसकी आदत मेरी बन गई नींद की मेडिसिन लेने की। यहाँ आजकल हम देख भी रहे हैं कि ख़ास तौर पे फीमेल्स में जो है ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है कि डिप्रेशन में आ जाती हैं या फिर सो नहीं पाती, तो उस वजह से तो वो फिर नींद की गोलियों का इस्तेमाल जो वो बहुत ज़्यादा करते हैं। फिर वो कम से तादाद शुरू होती है तो फिर बढ़ती जाती है ना, मतलब थोड़ी टैबलेट से ज़्यादा फिर टैबलेट की तरफ आ जाते हैं, उसका मतलब कि असर कम होता है तो फिर ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। क्या वजह बनी आपकी कि आपने ये ली और कब ली? ये मेरी एज अब अबव 40 होगी, तो मैंने टीन एज में फ़र्स्ट टाइम ली जब मैं 15 इयर्स की थी। बहुत छोटी उम्र थी। बहुत छोटी उम्र थी। तो वो मैं आपको बताया कि मेरा ब्रेकअप हुआ मंगनी का ना, तो उसमें मैं फिर सुसाइड जैसे अटैम्प्ट करते हैं ना, उस सिलसिले में मैंने खाना शुरू किया और फिर मेरी रूटीन की आदत बन गई। ये बताइएगा, जब आप ये मेडिसिन ले रही थी जी, तो जाहिर सी बात है कि आपकी तबीयत तो बिगड़ी होगी। जी, वो बंदा उसमें काफ़ी वो मतलब गुस्सा आता है और फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ जाती है, गुस्सा एंगर भी बढ़ जाता है बंदे का। काफ़ी उसमें मतलब अलग अलग सिम्टम्स होते हैं मेडिसिन्स के, आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत बुरे हैं इसके। तो आपकी पढ़ाई भी मुतासर हुई थी? जी, मैंने पहले मैं बीकन हाउस में थी, फर्स्ट ईयर लाहौर कॉलेज में थी, तो मैंने सेकंड ईयर के पेपर भी नहीं दिए जब से मैंने टैबलेट स्टार्ट की। तो मैरिड लाइफ ही मेरी डिस्टर्ब हुई, मतलब पूरी लाइफ ही डिस्टर्ब हो गई। यानी कि आपकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब हुई? मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब हुई। तो ये बताइएगा कि क्या वजह थी कि आपसे ये दवाइयाँ जो हैं वो छूट नहीं सकी? हालांकि बाद में तो आपकी शादी भी हो गई और बच्चे भी हो गए,
بس پھر اس کے بعد بھی ایسے وجوہات میرے ڈسٹرب ہو چکی تھی نا میں ان کا میرا ذہن پہ ایک اثر ہو چکا تھا, انگزائٹی لیول میرا بہت بڑھ چکا تھا, اپنی من مانی کرنا, غصہ کرنا, میری ایک شخصیت میں یہ چیز شامل ہو چکی تھی. یعنی کہ آپ کے اندر ایک ایگزیجریشن آ چکی تھی ایگریشن کہ آپ کے مرضی کے مطابق سب کچھ چلے نا, تو اس وجہ سے پھر میری میرڈ لائف میں میں چاہتی تھی کہ کوئی اس طرح سے میری مرضی ہو. تو ظاہری بات ہے کہ اپنی مرضی سے تو لائف نہیں ہوتی. پھر اور جب مسئلے ہوتے تھے تو اس کا میں حل ٹیبلٹ سے نکالتی تھی, کہ جب بھی میں ڈسٹرب ہوا کرتی تھی تو ویسے میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی تو بہن بھی نہیں تھی, بھائی ہیں, تو میں پھر شیئرنگ بھی اتنا نہیں کر سکتی تھی, تو میں پھر ٹیبلٹس کھا دیتی تھی, اکیلا پن اپنا اس طرح سے. یہ تو ہے کہ اچھا کوئی دوست بھی نہیں تھا؟ کوئی نہیں اس وجہ, کوئی فیمیل دوست, پھپھو, کزن, خالہ کی بیٹی, چاچا کی بیٹی, خالو کی بیٹی نہیں. ویسے میرا ایک طرح سے ایک پرسنل یہ تھا کہ میرا شیئرنگ کرنے کا یا ٹیلی فون تھا ذریعہ, ڈفرینٹ لوگوں سے بات کرنی, اپنی اسٹوری سنانی نا, مطلب کہ ان کے ساتھ شیئرنگ کرنی. یہ بھی میری ایڈکشن ہو گئی تھی, ساتھ اس ایڈکشن کے ٹیلی فونک ایڈکشن ہو گئی تھی کہ وہ میری اسٹوری سنتے, مجھے ٹائم چاہیے تھا نا, یعنی آپ کو توجہ چاہیے تھی. مین چیز تھی کہ آپ کو توجہ نہیں ملتی, اور اس وقت اگر آپ کو توجہ ملتی تو پھر آپ جو ہے میں شاید اس حد تک نہ جاتی. تو یہ بتائیے گا کہ جب اولاد ہوئی جی تو کیا اولاد کی محبت میں بھی چینجنگ نہیں کافی میں اس میں ورڈ تھی, مطلب کہ ڈاکٹرز کا میں کہتی تھی اب نارمل نہ ہو نا میرے بچے, تو میں نے گیپ دیا ایک سال میڈیسن کو. وہی گیپ لانگ گیپ تھا, لانگ ٹرم نا. اچھا, میں نے وہ لانگ یعنی وہی گیپ تھا, ورنہ اس کے علاوہ کو بھی میں نے ایک سال کے لیے نہیں چھوڑی. بس وہ بچے کے لیے میں ورڈ تھی کہ میرے نارمل ہو نا بیبیز, تو اس وقت میں چھوڑ دیتی تھی. یعنی اولاد کے لیے, مگر پھر اس کے بعد دوبارہ زندگی جیسے روٹین پر آتی, پھر جیسے بچے تھوڑے گرو اپ کرتے تھے, 4 months کے ہوتے تھے, تو پھر شروع کر دیتی تھی. تو اب کیوں خیال آیا, اب کیسے خیال آیا یہ؟ بس اب اتنا کچھ کھو چکی ہوں نا لائف میں کہ اب بس کچھ کھونے کو اب ہمت نہیں ہے, اور زیادہ یہ نہیں چاہتی کہ اولاد بھی ان سے دور ہو جائے. ان کے ساتھ بھی میرا رویہ بہت, مطلب کہ کچھ بھی نارمل, میری بیٹیاں موبائل یوز کرتی تو میں ہاتھ اٹھاتی, بہت غصے میں آ جاتی, یعنی ایگریسو نیچر میں. وہ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ آخری اگر میرے بھائی دور ہو گئے, فیملی دور ہو گئی, ہسبینڈ دور ہو گئے, باقی میرے بچیاں رہ گئی, اگر میرا یہی رویہ رہا تو وہ بھی مجھ سے دور ہو جاتی. تو انہی کی وجہ سے میں نے کہا کہ مجھے جہاں تک یہاں رہنا پڑے, مجھے 6 months ہو چکے ہیں, مزید بھی میں کہتی ہوں 1 سال بھی میں رہوں, لیکن میں یہاں سے جاؤں تو بالکل یہ عادت مجھے نہ رہے. یعنی کہ 6 مہینے پہلے آپ آئی تھیں, میں آئی تھی, اور تو کتنا حد تک اب آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ بہتر, مطلب کہ اب میں اللہ کا شکر ہے, نیند بھی میری نارمل ہے, خود بھی میں نارمل ہوں, بالکل کسی پہ کوئی غصہ نہیں آتا مجھے, نہ کوئی طبیعت بالکل ٹھیک ہے میری. کس طرح سے تھراپیز آپ کی چل رہی ہیں؟ ڈفرینٹ, مطلب کاؤنسلنگ اس میں بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, بہت اچھی کاؤنسلنگ ہوتی ہے ادھر, اور زیادہ اس میں میڈیسن سے زیادہ کاؤنسلنگ میٹر کرتی ہے, کہ اپنے حالات شیئر کرنا, اپنی ذہنی الجھنیں جو ہوتی ہیں وہ بتانا, اپنا سب کچھ پرسنل اگر ہم شیئر کریں گے, اور اچھا سائیکیٹرسٹ ہوگا تو ظاہر بات ہے اس کے اثرات اچھے ہوں گے. کیا وجوہات سمجھتی ہیں کہ فیمیلز جو ہیں وہ ینگ عمر میں ہی سلیپنگ پلز کی عادی بننا شروع ہو جاتی ہیں؟ کچھ یہ ان کے ہسبینڈس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کا ان میں آپس میں, مطلب کہ ان کا ٹائم نہ دینا, ان کو وہ توجہ نہ دینا جو توجہ وہ مانگتی ہے, تو اس وجہ سے میرے خیال میں تو سب سے بیسک یہی پوائنٹ ہوتا ہے. تو اب آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ یہ کیا فیل کرتی ہیں جب آپ نیند نہیں آ رہی ہوتی, تو پھر نیند کو کس طرح لے کر آتی؟ کیونکہ جو لوگ جن کو راتوں کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی یا ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں, وہ کس طریقے سے بچ سکتے ہیں, وہ اب کس طریقے سے نیند اپنی کر سکتے ہیں پوری؟ یہاں تو مجھے اللہ کا شکر ہے کہ مطلب کہ اتنا اچھی وہ روٹین ہے ہماری کہ مجھے روٹین پہ آ جاتی ہے. ویسے گھر میں ٹیلی فون یوز کرتی تھی, مطلب کہ زیادہ لیٹ نائٹ کوئی سانگز وغیرہ, ویسے ٹیلی فون وغیرہ یوز کیا, وہ کرتی تھی. ویسے تو زیادہ بہتر ہے کہ تلاوت کرے, تہجد پڑھ لے, وہ چیزیں روحانی بندے کو سکون حاصل ہوگا سے. ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ سکون دینے والا ہے, سب سے بڑا ہے, تو روحانی سکون تو اللہ کے کاموں میں ہی ہے نا. بہت شکریہ آپ کا. جی تو ناظرین, آپ نے بات سنی کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر جو ناسور ہیں وہ کون کون سے ہیں. ایک آپ نے ڈرنکنگ,
دوسرا آئس, اور تیسرا سب سے خطرناک جو ہے وہ یہ نیند کی پلز لینا. تو یہ وہ ڈرگز ہیں جو ابھی فی الحال سب سے زیادہ تنگ کر رہی ہیں عوام کو. تو ان سے بچاؤ کا طریقہ اسی وقت ہی ہے کہ جب آپ خود اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کر لیں کہ آپ ان تمام کے تمام ڈپریشن سے جو ہے وہ لڑ سکتا ہے. وہ کس طرح کہ اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں, کیبنٹ اپنی اچھی بنائیں, دوست اپنے اچھے رکھیں, اور ہر بات اپنی فیملی سے, فیملی ممبر سے ڈسکس کریں. جی تو ناظرین, آپ نے بات سنی, تو اس سے بہتر ہے کہ اب آپ جو بھی کچھ اپنے مسائل ہیں وہ فیملی یا فیملی ممبرز کے ساتھ ڈسکس کریں, کیونکہ فیملی اور فیملی ممبرز آپ کے جو سوچ سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں سوچ سکتا. وقت ہو ایک بریک کا, ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اس وقت میرے ساتھ سائیکولوجسٹ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کا نام ہے انوش کامران. میڈم, پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں. یہ بتائیے گا کہ ایک شخص ہے, اسے نشہ شروع کر دیا اس نے, اور اس کے بعد کیا اس میں چینجز آتی ہیں, کیا بیہیویئر چینج ہوتا ہے اس کا, وہ ذرا اس کے بارے میں بتائیں. اچھا, نشے کے ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں, ٹھیک ہے, اور نشے کے جو ایفیکٹس ہیں ہر پرسن پہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتے ہیں, ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جس طرح اگر ہم بات کر لیں آئس کی, ٹھیک ہے, وہ اگر ایک پرسن یوز کر رہا ہے تو وہ اس کے اوپر دوسرے ایفیکٹس ہو گئے, لائک وہ ہائپر ایکٹیو ہوگا, ٹھیک ہے, اپنی نارمل روٹین سے جو انسان ہٹ رہا ہے نا, مطلب ایڈکشن کا شکار ہے, ٹھیک ہے. نارمل روٹین سے ہٹنا ان سینس, اب ایک بچہ ہے وہ سو رہا ہے رات کو, ظاہر سی بات ہے پڑھنے والا بچہ ہے تو رات بھر پڑھا ہے, دن میں سو رہا ہے, تو روٹین سے تو اوبویسلی یہ ہٹا ہے, مگر ایک پازیٹیو طریقے سے بھی تو ہٹا. دیکھیں اس کے نا ڈفرینٹ طریقے ہیں. اگر مریض کے اندر ایک کے ساتھ 3-4 ایسی سمٹمس شو ہو رہی ہیں, جس طرح اگر ہم نے آئس یا کوئی بھی ڈرگ کو انڈیکیٹ کرنا ہے کسی بھی مریض کے اندر, کسی بھی پرسن کے اندر, تو ہم اس کے اندر چینجز دیکھیں گے. پہلا, وہ نارمل روٹین سے ہٹ سکتا ہے, اس کے اندر ایگریشن آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, ہر وقت چڑچڑا پن رہنا, کوئی ہائپر ایکٹیو ہو جانا, ساری رات جاگنا, دن کو سونا, تو اور بھوک کا نہ لگنا, مطلب اس طرح کی سب چیزیں اس کے اندر آنا شروع ہوگی. تو اوبیسلی ایک پیرنٹس کو یہ چیز نظر آئے گی کہ اس کے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, تو وہ انڈیکیشن جو اس کی ساری ہوں گی, جب ہمیں پتہ چلے گا کہ پیچھے وجہ نشے ہے. ظاہر ہے جب پیرنٹس اپنے بچے کو دیکھے گا کہ اس کے اندر اتنی ساری چینجز نظر آ رہی ہے, تو وہ کوئی اسٹیپ تو اٹھائے گا نا. تو پیچھے سے پھر پتہ لگے گا کہ کوئی نہ کوئی ڈرگ ٹائپ ہے جو یہ یوز کر رہا ہے, جس کے یہ ایفیکٹس آ رہے ہیں. کہ ہر ایک ڈرگ کا الگ افیکٹ ہوتا ہے. ہاں, موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے. تو جرنل اگر ہم بات کر لیتے ہیں, کتنے قسم کی ڈرگس ہیں آج کل؟ جو موسٹ کامن ڈرگس ہیں اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے اسموکنگ ہے, ٹھیک ہے, آئس آ جاتی ہے, کوکین آ جاتی ہے, فیم آ جاتی ہے, چرس آ جاتی ہے, الکوہل آ جاتی ہے, اس طرح کے ڈرگس ہیں. اور جو کیسز بھی بہت سارے دیکھنے کو ملتے ہیں وہ یہی والے. تو اب یہ ڈفرینٹ قسم کے جو ٹائپس آف ڈرگس ہیں, اب آپ نے بتایا کہ ڈفرینٹ قسم کے اس کے سمٹمس بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو سب سے ریگولر ہم بات کر لیتے ہیں آج کل جو سب سے زیادہ ان ہے یونیورسٹیز کے اندر, وہ سگریٹ اسموکنگ اور آئس, اور اس کے ساتھ چرس بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو ان کے سمٹمس کیا ہو؟ دیکھیے جس طرح نا اب یہ جو دور آ گیا ہے, بچے جو ہیں یا بڑے بھی ہیں, یونیورسٹی والے بچے ہو گئے, سارے جو ہے نا ڈائریکٹ ایفیکٹس کی طرف جا رہے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ نشہ کر لیا, اس کے تھوڑے دنوں بعد پھر کر لیا, ڈیلی بیسس پر لے لیا. آئس کا جو نشہ اس لیے کامن ہے کیونکہ اس کے ایفیکٹس فوراً سے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو جیسے ہی لیتے ہیں اس کے ایفیکٹس شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کو بالکل ایکٹیو کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. کہ آج کل تو بہت سارے لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے اپنے پروفیشن کے اندر, اس کو اس لیے یوز کر رہے ہیں کہ جیسے ہی لیں گے ہم ایکٹیو ہو جائیں گے, ہم اپنا کام اچھے سے پرفارم کر سکیں گے. حالانکہ وہ ٹیمپریری ایفیکٹس ہیں, وہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ ہم اپنا ہر کام جو ان کے ذریعے اچھے سے پرفارم کر سکتے ہیں. اچھا, اب بات کر لیتے ہیں کہ جب پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں تو کس طریقے سے آپ ان کا انیشیل سٹارٹ ان کا کس طرح لیتے ہیں, اور کس طریقے سے ان کی ٹریٹمنٹ شروع کی جاتی ہے؟ پہلے تو یہاں پر مریض کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے چیزیں کہ نہیں, اب جو ایک حالت جو ہے نا پاور لیس ہو چکی ہے میری,
تو ہمیں یہاں سے جو ہے اپنا علاج کروانا چاہیے. تو وہ خود فیملی کو کہتے ہیں, جیسے کہتے ہیں نا پاور لیس ہو کر خود کہتے ہیں کہ اب جو ہے نا ہمارا کوئی علاج کروایا جائے, ہم سے یہ چیز چھڑوائی جائے. وہ ہوتے ہیں ولنگ لیس. اور دوسری طرح کے مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو مطلب زبردستی لے کر آنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ سارا پروسیس تو ظاہر ہے انٹرونشن ٹیمز ہوتی ہیں یا پھر فیملی خود لے آتی ہے, وہ ایک الگ پروسیس ہے. جب مریض یہاں پر آ جاتا ہے نا تو وہ پراپر ایک ٹریٹمنٹ پروگرام سے گزرتا ہے. اس میں ہم ایک ٹریٹمنٹ فالو کرتے ہیں مائنسوسٹا, ٹھیک ہے. تو اس پروگرام میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم 12 اسٹیپ پروگرام یوز کرتے ہیں. وہ ساری سائیکو ایجوکیشن ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ہم سٹارٹ میں نہیں لیتے. پہلے مریض گزرتا ہے ڈیٹاکسیفیکیشن سے. ڈیٹاکسیفیکیشن ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے کہ جسم سے مکمل طور پر نشہ نکلتا ہے. دوسرا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا ایک گروپ تھراپی سیشن ہوتا ہے, وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے. وہ سارے پیشنٹس کو بٹھا کر ان کی آبزرویشن لینی ہوتی ہے. پہلے ان کو آبزرو کرنا ہوتا ہے کہ ہر پیشنٹ جو ہے وہ کس کس اسٹیج کے اوپر آ چکا ہے. اس کو اس طریقے سے کوشچنس کرنا, ان کو سننا. پھر اس میں اسپیشلی 12 اسٹیپ پروگرام یوز کیا جاتا ہے نا. 12 اسٹیپ پروگرام ہے جس طرح 12 اسٹیپس ہیں. ایک یہ نارمل لوگوں کے لیے بھی ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو صرف ایڈکٹس کے اوپر ہی کریں. یہ نارمل بھی ہے کہ ہم کیسے اپنی زندگی میں اگر کسی چیز سے پاور لیس ہوتے ہیں تو کیسے ہم اٹھتے ہیں, کیسے ہم اپنے آپ کو مضبوط ہاتھوں میں دیتے ہیں, کیسے اپنی مرضیوں کو چینج کرتے ہیں. یہی چیز آپ کے جو آپ بتا رہی ہیں, یہی چیز کی پیش نظر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کا اسٹوڈنٹ جو وہ ڈپریشن میں جاتا ہے اور وہ سہارا مانگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی سہارا مل جائے, ہمیں کوئی ایسا بندہ مل جائے جو کہ ہمیں واپس بوسٹ اپ کر دے ہماری زندگی کو. مگر جب وہ نہیں ملتا تو پھر وہ نشے کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے. اچھا, اب اس سے آگے بڑھتے ہیں اور جاتے ہیں اس طرف کہ ایک پیشنٹ ہے, گھر میں اسٹوڈنٹ ہے, ماں باپ کو کس طریقے سے پتہ چلے گا اس کے بیہیویئر سے یا اس کی چال سے یا اس کے انداز سے کس طرح پہچان سکتے ہیں گھر کے افراد, ماں باپ ہوں, بھائی بہن ہوں, کوئی بھی, کہ یہ شخص جو ہے یہ نشے میں آ چکا ہے یا نشے کا عادی جو ہے یہ بن چکا ہے. دیکھیے اوبویسلی جب ایک بچہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے, جب ایک پیرنٹس یا کوئی بہن بھائی یہ لوگ ساری چیزیں آبزرو کر رہے ہیں ایک بچے کے اندر, تو وہ پیچھے کا ریزن تو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے نا. یا ہو سکتا ہے کہ وہ اسکول کے اندر اس کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہو, ٹھیک ہے, یا کوئی ٹیچر نے ڈانٹ دیا ہو, یا کوئی ویسے کوئی اسٹریس ہو. میں بیہیویئر چینج کا پوچھ رہا ہوں کہ بیہیویئر چینج کیا آئے گا, بیہیویئر کیا چینج آئے گا, تاکہ ماں باپ کو پتہ چل سکے یا بہن بھائیوں کو پتہ چل سکے کہ یہ شخص جو ہے یہ غلط صحبتوں میں چلا گیا ہے. اسے ابھی شروع میں ہی پکڑ دو. ایک مشہور مقولہ ہے کہ ڈپ دا ایول ان دا بڈ, یعنی کہ شروع کے اندر ہی آپ ایول کو اگر روک لیتے ہیں, قابو پا لیتے ہیں, تو پھر وہ آگے بڑھ نہیں سکتا. اچھا, اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ تنہائی پسند ہو جاتے ہیں, وہ اکیلے رہنا شروع کر دیتے ہیں, تاکہ ایک تو اس وجہ سے بھی کہ گھر والوں کو نہ پتہ چلے, اور دوسرا یہ سکون سے اپنا وہ کام کر سکیں, ٹھیک ہے. کوئی بھی ڈرگ یوز کرنی ہے, ظاہر ہے وہ شروع میں تو بالکل بھی نہیں بتائیں گے, بلکہ بتائیں گے ہی نہیں, یہ تو پیرنٹس آبزرو کریں گے. اچھا, دوسرا اس طرح ہو سکتا ہے کہ ان میں چڑچڑاپن بہت زیادہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, ہر بات پہ غصہ کرنا. کوئی بات وہ ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں نا تو انہوں نے اس کو نیگیٹو سینس میں لینا ہے کہ نہیں یہ تو مجھے نقصان پہنچانے کے لیے کہہ رہے ہیں, تو وہ اس کے اگینسٹ جانا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر پورا دن, کیونکہ ڈرگس کی وجہ سے نا بھوک, کچھ ایسے ڈرگز ہوتے ہیں جو بچے جس اسٹیج پہ کرتے ہیں ان کو بھوک نہیں لگتی پھر, تو پیرنٹس کو وہاں سے بھی سمجھ آ جاتی کہ ایسی کیا چیز کھا رہے ہیں. پورا دن آنکھوں کے نیچے ہلکے آ جانا شروع اور کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے, جسم بہت زیادہ کم ہونا, بہت سپیڈلی ویٹ لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے, کلر ڈم ہو جانا, ٹھیک ہے. اور مطلب اس طرح کی بہت ساری چینجز ہیں جو پیرنٹس آبزرو کرتے ہیں بچوں کے اندر, ٹھیک ہے. اور بچے بہت زیادہ ضد کرنا کہ مجھے پیسے دیں. اچھا, انیشیل سٹیجز میں پیرنٹس کو یا اس کے لواحقین کو کیا احتیاط جو ہے وہ کرنی چاہیے, اور کس طریقے سے جو ہے وہ ان چیزوں سے اسے بچا سکتا ہے؟ انیشیل اسٹیج پہ پیرنٹس کو چاہیے کہ پہلے ان کا پراپر چیک ان بیلنس کرے کہ ان کی روٹین کیا چل رہی ہے. آخر اس پہ فل کنٹرول لینا پڑے گا. یہ بھی نہیں نا کہ بھائی کسی کو ساتھ چھوڑ دیا, ہاں اس کو نظر رکھے کیا کر رہا ہے, نہیں, اس میں یہ نہیں ہے. اس میں ان کو فل کنٹرول لینا ہوگا, ساری اس کی ایکٹیویٹیز کو دیکھنا ہوگا کہ وہ صبح جا رہا ہے اور صبح جا کر وہ اپنی کلاس میں بھی ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے. اگر وہ کہیں مطلب جو کوئی جاب کر رہا ہے, کوئی بزنس ہے, یا اسکول بھی جا رہا ہے بچہ, تو پراپر اس ٹائم میں اس کو نوٹ کرے کہ وہ وہیں پر ہی ہے. اچھا, اس کے بعد اس کے جو فرینڈس کی گیدرنگ ہے وہ چیک کریں کہ وہ کس طرح کی ہے, ٹھیک ہے. بچہ جو ہے نا, جسے کہتے ہیں نا ماڈلنگ پروسیس ہونا, کہ لوگوں کو دیکھ کر اپنے اندر اڈاپٹ کر رہا ہے, چیزیں سیکھ رہا ہے, اپنے اندر پیدا کر رہا ہے. ظاہر ہے ہم جس ماحول میں رہیں گے وہی ہمیں اثر ملے گا نا. ہم اچھے ماحول میں بچے کو رکھیں گے, اچھے فرینڈس ہوں گے اس کے, تو وہ اچھی کمپنی کے اندر اچھے رہ کے کام کرے گا, ٹھیک ہے. لیکن اب ایسی کیبنٹ جوائن کر لی ہے, فرینڈس ایسے ہیں اس کے جس کا پیرنٹس کو نہیں پتہ, تو سب سے پہلے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ کیبنٹ اس کی دیکھیں گے وہ کس طرح کی.
اچھا اسی کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں جوان مردوں کی, بچوں سے نکل کے اب ذرا بڑوں کی طرف بھی آ جاتے ہیں, تو اب کوئی شخص جو ہے وہ پیرنٹ بھی ہے اور ساتھ ساتھ ڈرگ ایڈکٹ بھی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ ایک غریب طبقہ, متوسط طبقہ یا اپر ہائی کلاس جو کہ ہے وہ ان کاموں میں بہت زیادہ انوالو نظر آتی ہے. تو ان کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں, کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے پیرنٹس ان کے نہیں ہیں, نہ پیرنٹس پیچھے جا سکتے ہیں, وہ ایک خود صاحب حیثیت صاحب کفالت کے زمرے میں آ رہا ہے کہ وہ خود کفیل بھی ہے اور بچوں کو بھی پال رہا ہے, تو ان لوگوں کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے نا یہ لوگ زیادہ تر دیکھا دیکھی جسے کہتے ہیں نا, کہ جو معاشرے میں چیز کامن ہو چکی ہے اسی ٹرینڈ کو فالو کیا جا رہا ہے. اب پیچھے بینک باؤنس دیکھیں تو یہ چیزیں چلتی بھی آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, یہ شراب ہو گئی, یہ سگریٹس ہو گئی, یہ نارملی چلتی بھی آ رہی ہے. اب لوگوں نے اس کو بڑا نارمل لے لیا ہے, بالکل ایزی لے کر کرتے ہیں کہ نہیں جب ساری دنیا کر رہی ہے تو وہ کر لیتے ہیں. جس طرح ایک روٹی کھانا ہمارے لیے نارمل ہے, ایک لائک پیزا کھانا ہمارے لیے نارمل ہے, لوگوں نے اس کو اتنا نارمل بنا لیا ہے. لیکن کرتے 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 نئے طرح کے نشے ایجاد ہوتے ہیں, پھر وہ اس پر سوئچ کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو نوجوانوں میں ہو رہا ہے یہ دیکھا دیکھی میں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. ایک ایسا کوئی دوست مل گیا جو ہاتھ میں سگریٹ لے کر بیٹھا ہے, وہ ایک دوست سے 3 دوست آگے خراب ہو رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا, لوگ زیادہ تر واچنگ دا بیہیویئر, دوسروں کے لوگوں کے بیہیویئرس کو دیکھ کے اپنے اندر اڈاپٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, شکریہ جی. جی تو ناظرین آپ نے بات سنی, اور ڈاکٹر صاحبہ کا یہی بتانا ہے کہ جب پیرنٹس اپنے بچے میں چینجز دیکھیں کہ وہ کھا صحیح نہیں رہا, اس کی کھانے پینے کی ٹائمنگ صحیح نہیں ہے, سونے اٹھنے کی ٹائمنگ صحیح نہیں ہے, جسم میں کمزوری ہو رہی ہے, یا پھر ہلکے پڑ رہے ہیں, یا پھر کلر جو ہے وہ فیڈ ہو رہا ہے, تو اور اس کے ساتھ ساتھ ایگریسو پن یا پھر اکیلا پن جسے کہتے ہیں کہ ایک کمرے میں بیٹھ کر اکیلے وقت گزارنا, جب اس طرح کے چینجز دیکھیں بچوں میں تو سمجھ جائیں کہ اب ماں باپ جو ہیں وہ اپنی آنکھیں کھول لیں اور بچوں پر نظریں جو ہیں وہ شیر کی طرح جما لیں, تاکہ بچوں کا مستقبل جو ہے وہ بچ سکے. ویلکم بیک ناظرین, اس وقت میرے ساتھ میڈیکل آفیسر ڈاکٹر حاشر قریشی موجود ہیں, اور ان سے جانیں گے کہ کس طریقے سے جو ڈرگس ہے وہ جسم کے اندر انٹر ہوتی ہے, اور کون کون سی ڈرگس جو ہیں وہ اس وقت پائی جاتی ہیں, اور ان کو میڈیکل علاج کس طریقے سے کیا جاتا ہے, اور سب سے زیادہ خاص طور پہ کہ ڈرگس انسانی جسم میں کرتی کیا ہیں. سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں. تھینک یو سر. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو یہ ڈرگس جی سر ہوتا کیا ہے, اور ہم ایک میڈیکل ٹرم ہے یہ ڈرگس, جو کہ جو جان بچانے والی ادویات ہیں انہیں بھی ڈرگس کہا جاتا ہے, مگر اسے اگر ہم دوسرے زمرے میں دیکھیں تو نشے کے عادی افراد کے لیے سب سے زیادہ یہ یوز ہوتی ہے. تو ڈرگس کون کون سی اس وقت ہمارے پاکستان میں موجود ہیں, اور بچے اور بزرگ جو ہیں خاص طور پہ بڑے عمر کے جو لوگ ہیں وہ کون کون سے ڈرگس کے عادی ہیں؟ جی سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ جو ڈرگز ہیں نا, کچھ ڈرگز ہمارے فائدے کے لیے بنائی جاتی ہیں, اور کچھ ہوتے ہیں ڈرگز آف ابیوز, جن کو لے کے ڈفرینٹ طرح کے یوفورک سمٹمز انجوائے کرنے کے لیے بچے ان کو لیتے ہیں, مطلب جس میں کوکین, LSD, چرس جس کو ہم ہیش بھی کہتے ہیں, آئس بہت کامن ہے آج کل, اسموکنگ تو مطلب کہ بچے اب پانی کی طرح پی رہے ہیں, مطلب اتنا یہ تو اب ہر یونیورسٹی میں بھی مل رہی ہے, کالجز میں مل رہی ہے. اچھا ساتھ ساتھ لڑکے لڑکیاں سبھی پی رہے ہیں جی. اچھا اس کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ اب یہ کتنے قسم کی ڈرگز ہوتی ہیں؟ یہ تقریباً کوئی ہیں 7-8. اچھا جو ڈرگز ہیں نا, کچھ ہوتی ہیں آرگینک, کچھ ہوتی ہیں لیب میں تیار کی گئی ہیں. اچھا جیسے سمجھو کہ فوڈ میں ایک انوویشن آ رہی ہے نا, ڈرگز میں بھی ویسے ڈفرینٹ لیب سے ڈفرینٹ ڈرگز نئی جنریٹ کی جا رہی ہیں. اچھا ایک وقت ہوتا تھا کہ ویٹ آپ وہ میرے خیال سے آرگینک ڈرگ کہی جاتی تھی, اور پھر اسی کے ساتھ ہم دیکھتے تھے کہ ان آرگینک میں آ جاتی تھی ڈانسنگ پلز وغیرہ. جی تو اس طرح کی یہ کیا پلز اور یہ کیا ہے, اس سے جسم پر
کیا نیگیٹو چیزیں مرتب ہوتی ہیں؟ اچھا جو پیلز ہیں نا اس کو MDMA یا ایکسٹرسی بھی کہتے ہیں, مطلب کہ عام زبان میں نا مولیز بھی کہتے ہیں لوگ اس کو. کچھ لوگ مطلب اس کا جو لاجک ہوتا ہے نا کرنے کا, ان کا یہ مطلب کہ تھنکنگ ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کو کریں گے ایک تو ہمارا اسٹیمنا بوسٹ اپ ہوگا, ہمیں یوفورک جس کو ہیپینس ملے گی, ہمیں ہم ڈانس مووز کر سکیں گے, مطلب ڈانسنگ پیلز اسی لیے یعنی کہ ایکٹیو کر دے گا, ہائپر ایکٹیو کر دے گی, ہائپر ایکٹیو کر دیں گے ان کو مطلب. تو اچھا اس کے علاوہ اب یہ آئس ہے, اس آئس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے جسم پر؟ جو آئس ہے یہ ہائپر اسٹیمولیٹ ہے. کچھ ڈرگز ہوتی ہیں وہ بندے کو سلو ڈاؤن کرتی ہیں, کچھ اٹھاتی ہیں. مطلب کہ آئس ایک ایسی ڈرگ ہے جس کا نا مطلب کہ اگریشن بہت ہی ورس ہوتا ہے, اتنا ورس ہوتا ہے کہ اس کو ماں باپ کی بھی تمیز نہیں رہتی. اگر وہ کرونک کنڈیشن میں پہنچ چکا ہے نا تو اس کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ نا یہ سامنے میں کس سے بات کرتا ہوں. ہم نے ایگزامپلس دیکھی ہیں کہ مختلف جو شہر ہیں جیسے کہ دارالحکومت ہمارا ہے, اس میں چھوٹے سے بچے نے اپنے پیرنٹس کے اور بہن بھائیوں کے جو ہے وہ انہیں ذبح کر دیا تھا. تو یہ تو واقعی نہیں پتہ چلتا کہ اسے سمجھ نہیں ہوتی. ایک بہت ہی بڑا مشہور کیس بھی ہم نے دیکھا ہے اسلام آباد میں کہ ایک بڑی مشہور ہستی کی بیٹی کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا اسی طریقے سے ڈرگ ایڈکٹڈ نے. تو یہ لوگ ڈرگس جب لیتے ہیں تو اس وقت جسم کے اوپر کیا خطرات جو ہیں وہ یا افیکٹ آنا شروع ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذہنی صلاحیت جو ہے وہ بھول جاتا ہے؟ مطلب کوئی بھی جب ڈرگز لیتے ہیں نا وہ مطلب کہ ان کی جو کانشیس لیول نارمل نہیں ہوتا ہے. ایک تو ان کا مطلب برین نم ہو چکا ہوتا ہے. ڈوپامین کی سرچ کے بعد نا وہ مطلب کہ ایک نارمل بندے کی طرح ان کو چیزیں پرسیپشن ان کی مطلب کہ اتنی نہیں رہتی کہ ہم لوگوں کو یا چیزوں کو اورینٹ کر سکیں, یا اورینٹیشن ان کی خراب ہو جاتی ہے, جس وجہ سے مطلب کہ ان کو آن دا اسپاٹ یہ پتہ بھی نہیں چلتا اتنی خطرناک ڈرگز ہیں کہ ہم نے یہ مطلب کر کیا دیا مطلب. تو اس حد تک کنڈیشن ورس ہو جاتی ہیں ان کے مطلب. تو ان کو ٹریٹمنٹ پھر آپ کس طرح کرتے ہیں, کیا کیا ٹریٹمنٹس کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو آپ کے پاس آتے ہیں کرونیکل سچویشن میں آتے ہیں تو ان کو پھر کیا ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے؟ اچھا ٹریٹمنٹ پلان ہے نا, سب سے پہلے ادھر نشان ریہیب میں نا ہم ان کو لاتے ہیں, اس ٹیم ہوتی ہے انٹرونشن کی, وہ ٹیم لے کے آتی ہیں. پھر ہم نا اس کو تھورولی پہلے ایگزامن کرتے ہیں ایز اے ڈاکٹر, میں اور ہماری ٹیم نا ہم پورا اس کو ایگزامن کرتے ہیں کہ کون سی اس کی میڈیکل کنڈیشنز ہیں. ہم لیبس کرواتے ہیں اس کو فزیکلی بھی, اور ہر حوالے سے نا ہم اس کو پراپر ایک ایگزامینیشن پروسیس سے گزارتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس پورے پروسیس میں ایک بندے کو لے کر آنے میں, ڈیٹاکسیفیکیشن ہونے میں, پھر سائیکولوجیکل تھراپی لے کے ساتھ ساتھ میڈیکیشن کے ہونے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ اچھا جو ہے نا مطلب کہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر کوئی کرونک یوزر ہے یا اس کی بلڈ کنسنٹریشن زیادہ ہے تو اس کا ڈیٹاکس پیریڈ اراؤنڈ 21 days لگتے ہیں اس کی باڈی سے اس کو ڈیٹاکس ہونے میں نا. تو اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اس کی اورینٹیشن اور وہ دنیا میں مطلب کہ واپس آنا سٹارٹ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہماری جو سائیکولوجسٹ کی ٹیم ہے وہ ان کو مطلب کہ فردر سیشن سٹارٹ کرتی ہیں, انٹریکشن ہوتی ہیں ان کی, گروپ تھراپی چلتی رہتی ہے. وہ تو آن ورڈ ہی مطلب سٹارٹ سے ہی مطلب کہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ اس کے ساتھ عوام جو ہے وہ آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ بینگ اے ڈاکٹر گھر کے اندر بھی اگر کسی کو کوئی اس طرح کا چیز نظر آ جاتی ہے تو وہ میڈیکیشن گھر میں کس طرح کر سکتا ہے؟ اچھا یہ امپورٹنٹ بات میں اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا کہ کوئی بھی ایڈکشن ہے نا یہ اتنا مطلب کہ باقی بیماریوں کی طرح نہیں ہے. اٹس سو کلیور. سو آپ کو مطلب کہ گھر میں نا کمپلیٹ سپرویژن کے ساتھ ہم دے سکتے ہیں, ورنہ جو ہماری میڈیسن ہوتی ہے نا کمپلیٹ ایبسیڈنس ضروری ہوتی ہے نا, جو ہم جس ماڈل کو ہم فالو کرتے ہیں اس کے لیے ریہیب میں آنا اٹس پارٹ آف ٹریٹمنٹ, یعنی آنا مسٹ ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا نا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ ایمان اور نیم اللہ خطرہ جان. تو ہم یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ
خود لوگ ڈاکٹر جو ہیں وہ بن جاتے ہیں اور زکام ہوا جاؤ جی میڈیسن لے آؤ, بخار ہوا میڈیسن لے آؤ, تو اس کے لیے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پورا ایک پراپر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے, ان سے گزرنا پڑتا ہے. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ کتنے قسم کے ڈاکٹر جو مریض جو ہیں, کتنے قسم کے مریض جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک مریض کا الگ ریئیکشن ہوتا ہے یا تمام کو ایک ہی ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے؟ نہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹائپ آف ڈرگ کیا ہے. کہ کچھ ڈرگز ایسی ہوتی ہیں جن میں ان کا ایگریشن لیول پیک کر جاتا ہے, تو ہم ان کو تھوڑا سا مطلب کہ ان کے منیمائز کرتے ہیں ایگریشن کو. کچھ لوگوں کو سلیپ ڈسٹربنس بہت زیادہ ہوتی ہے, تو ہم ان کو ایڈ اپ کرتے ہیں ود یوز آف میڈیسن. لائک جس کو بھوک کا ایشو ہو جاتا ہے, تو ہم نا ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کون سی ڈرگ ہے. اس حوالے سے جو ہماری ٹیم ہوتی ہے جس میں ہمارے کنسلٹنٹ بھی ہوتے ہیں, سائیکٹرسٹ بھی شامل ہوتے ہیں, وہ ہم پورا ایز اے ہول پلان بنا کے پھر ہم فردر مطلب ان کے ساتھ چلتے ہیں. اچھا, معاشرے پر اس کا افیکٹ کیا آ رہا ہے, نیگیٹو افیکٹ کیا, کس طریقے سے ڈرگس جو ہے وہ ڈال رہی ہیں, اور کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کتنی حد تک اس پر قابو ڈالنے میں کامیاب ہوئی ہے؟ جو مجھے لگتا ہے اس کے ظاہری بات ہے آج کل کے سوسائٹی میں اس کے کافی ہی نیگیٹو امپیکٹ موجود ہیں, جس میں مرڈر کیسز آپ نے اکثر ہی دیکھے ہوں گے, ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایشو ہو جاتا ہے. لیکن اکثر عوام کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا, اکثر کے پیچھے جو بیک سٹوری ہوتی ہے وہ ڈرگ انوالو ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. تو اس وجہ سے تو معاشرے میں کافی مطلب نیگیٹو امپیکٹس آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بڑا مشہور آج کل ایک چیز چل رہی ہے کہ جی آرگینک کہہ کر جو ہے وہ اب نشہ بیچا جا رہا ہے کہ جی یہ آرگینک ڈرگز ہیں اور اس کا کوئی بھی افیکٹ نہیں ہے. تو خاص طور پہ جس طریقے سے ویٹ ہے, تو کیا کہیں گے کہ کیا ہے یہ ویٹ, اور کیا آرگینک ڈرگز جو ہیں وہ ہارمفل ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے نا میں لوگوں کی یہ متھ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ نشہ کوئی بھی کسی بھی فارم میں ہو, اس کا نقصان ہر نشے کا ہوتا ہے. لوگوں نے نا مطلب اس کو یوز کرنے کے لیے آرگینک یا تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ نقصان نہیں ہے, وہ سب ہی مطلب اتنا ہی نقصان ہوتے ہیں, بے شک وہ آرگینک ہی کیوں نہ ہو. اچھا, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کیا اپنا رول پلے کر رہی ہے, اور گورنمنٹ سے کیا ڈیمانڈ کریں گے آپ؟ ایز اے ڈاکٹر یہی کہنا چاہوں گا کہ اس کی روٹ کاز میں جائیں. ڈرگ ڈیلرز ہیں جیسے, یا جہاں سے یہ مطلب ان کو ڈیلیور ہو کے آتی ہے یا وہاں تک اپروچ نہ ہو, اس طرف سوچیں. کوئی آپریشن کریں, کوئی ٹیم تو بنائی ہے ماشاءاللہ سے اب ہے, لیکن پھر بھی میں یہی کہنا چاہوں گا ان کو کہ اس بارے میں نا مزید سیریس نوٹ لیں حکومت, تاکہ ہماری عوام اس خطرناک مسئلے سے بچ سکے اور ایک خوش آئین زندگی میں واپس آ سکے عوام. جی, تو ناظرین آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی, اور یہ واقعی ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک عام شہری اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے, پاکستانی ہونے کی حیثیت سے, کہ ہم جو لوگ ہیں وہ اپنے دوسرے دوستوں کو, بھائیوں کو اس مہلک بیماری سے اور اس ناسور سے بچائیں, کیونکہ یہ ہماری نسلوں کی جڑیں ختم کر دیتی ہے اور آنے والی نسل جو ہے وہ پھل پھول نہیں سکتی. اسی کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو بھی یہی چاہیے کہ جہاں پر انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے اس میں بھی ذرا بہتری لے کر آئے اور مزید تیزی کرے ان عناصر کے خلاف جو کہ یہ سپلائی کرتے ہیں, جو یہ زہر اس پوری دنیا میں, اس پاکستان کی نسل میں, ان کی رگوں میں اتار رہے ہیں. ٹیم بنام سرکار کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.